إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما محترم حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا ہے، اور اتفاق سے یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ راجح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت اور جو تاریخ تھی وہ 12 ربیع الاول تھی۔ حضرات گرامی، ربیع الاول کا یہ مہینہ جب آتا ہے تو اس مہینے میں محبت رسول کے نام پر جلسے جلوس کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ آتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اس طرح گلو آمیز تقریریں کی جاتی ہیں جن کا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال سے اور آپ کے افعال سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے آخری نبی، خاتم النبیین ہیں اور ہم سب کے محبوب ہیں۔ ایک مسلمان جو اس دنیا میں رہتا ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو اپنی زبان سے اقرار کر کے مسلمان ہوا ہے، اس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور اگر ایک مسلمان کے دل میں نبی کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہے تو پھر حقیقت میں انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت والجلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم مجھ سے محبت کرو، فَاتَّبِعُونِي، اور محبت کا یہ علامت کیا ہے؟ میری اتباع کرو۔ اگر تم اللہ رب العزت والجلال سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور کیا کرے گا؟ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت والجلال بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا اگر تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر نبی کی اتباع ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع ضروری ہے۔ آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے تقریرات جو ہیں، ان سب کا ماننا اور ان سب پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، کون ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں نہ ہو؟ ہر مسلمان نبی سے محبت کرتا ہے اور ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہے، دل و جان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ شخص مومن کامل نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور اس کے دوسرے رشتہ دار سے زیادہ نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ دنیا کی ساری مخلوق سے زیادہ ہمیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر محبت سب سے زیادہ ہمارے دل کے اندر نبی سے ہے تو پھر یاد رکھیں ہم مومن اور کامل ہیں۔ اگر ایمان مکمل چاہتے ہو تو پھر ٹوٹ کر کے اللہ کے نبی سے محبت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ان محبوب اشیاء کا تذکرہ کیا ہے، ان محبوب چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں ایک انسان محبوب رکھتا ہے، جن کی محبت ایک انسان کے اندر ہوتی ہے۔ جائیداد کی محبت، مال کی محبت، شوہر کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، کاروبار کی محبت، تجارت کی محبت، اور جتنی ساری چیزیں جن سے انسان محبت کرتا ہے ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کریمہ میں اکٹھا کر کے پھر اللہ رب العالمین نے کہا اگر تمہیں ان سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے نبی اور اللہ رب العالمین سے نہیں ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ آئیے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے نبی آپ اعلان کر دیں، لوگوں کے درمیان اعلان کر دیں، بیان کر دیں ان کان آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہاری اولاد، و ازواجکم تمہارے شوہر یا تمہاری بیویاں، و ازواجکم تمہارے شوہر یا تمہاری بیویاں، اور تمہاری بلڈنگیں، تمہارے مکانات، تمہاری تجارتیں، یہ سب ان سب کی محبت اپنی جگہ ہے، ان سب سے پیار اور محبت اپنی جگہ ہے، ان سب سے لگن اپنی جگہ ہے، لیکن یاد رکھو اگر ان سب کی محبت نبی اور اللہ رب العالمین کی محبت پر غالب آ گئی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر تمہاری محبت نبی اور اللہ سے زیادہ نہیں ہے تو عذاب آ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اللہ رب العالمین کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پکڑ سکتا ہے۔ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ رب العزت والجلال قوم فاسق کو
فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے واضح کر دیا، آپ اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں کریں، یہ ایک اولاد کا فطری حق ہے۔ ایک اولاد فطری طور پر اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، اور والدین کا فطری حق یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرے، لیکن اولاد کی محبت یا والدین کی محبت اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ نبی کی محبت اور اللہ کی محبت پر پڑ جائے۔ مال کی محبت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ گئی، جائیداد کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ گئی، پھر یاد رکھنا پھر ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی محبت ایک مثالی محبت تھی، ان کی محبت ایک مثالی محبت تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی اور آپ کے سسر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جلیل القدر عظیم المرتبت صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے دن جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، وہ اپنا آپا کھو دیتے ہیں۔ انہیں سمجھ میں نہیں آتا نبی کو کیا ہو گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ابدی ہمیشہ کے لیے سو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی اس دنیا سے وفات پا گئے، میں ان کا سر قلم کر دوں گا، ان کے سر کو ان کے جسم سے جدا کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے حضرت عمر فاروق اپنے آپے کو کھو دیے ہیں، جذبات میں ہیں، کوئی اگر ان کے سامنے بولے گا تو ان کی گردن مارے بغیر رکیں گے نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کے اوپر چادر اڑائی جاتی ہے، اسے اٹھاتے ہیں، آپ کو بوسہ دیتے ہیں، پھر منبر پر تشریف لے آتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور پھر قرآن کریم کی وہی آیت کریمہ پڑھتے ہیں جنہیں حضرت عمر فاروق نے سن کر کے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہو رہی ہے۔ اور کون سی آیت کریمہ ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو جب حضرت ابو بکر صدیق ممبر رسول سے پڑھتے ہیں، ممبر رسول سے تلاوت کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق اپنے آپ کو سلنڈر کر لیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اپنا غصہ فرو کر لیتے ہیں، ان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں لگتا ہے کہ ابھی یہ آیت کریمہ میرے سامنے پڑھی جا رہی ہے، یہ آیت کریمہ ابھی نازل کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے سنا بھی تھا، لیکن ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق جب آئے اور آ کر کے خطبہ دیا اور اس آیت کریمہ کو پڑھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو سلنڈر کیا۔ یہی عمر فاروق ہیں جو نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط محبت کی اتنی انتہا تھی کہ فرط محبت میں آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سوچئے، غور کیجئے، دیکھیے صحابی رسول سیدنا عمر فاروق خلیفہ ثانی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے نفس سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے سوائے اپنی جان سے۔ جب جان کا مسئلہ آ جائے، جان بن پڑے، تو پھر مسئلہ اپنی جان کو بچانے کا آتا ہے، پھر وہاں آپ کی محبت تھوڑی دب جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق سے کہتے ہیں اے عمر، ابھی تمہاری محبت مکمل نہیں ہوئی۔ جو تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو، جو تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو اے نبی میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ابھی آپ کی محبت کامل نہیں ہے، ابھی آپ محبت میں مکمل طور سے مکمل نہیں ہوئے ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر اگر تمہیں محبت کرنا ہے مجھ سے اور تم محبت کرنا چاہتے ہو تو تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو تب یہ محبت مانی جائے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی محبت تھی، انہوں نے فرط محبت میں آ کر کے کہہ دیا میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے میں اپنی سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس اور جان کے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابھی تمہاری محبت مکمل نہیں ہے، اگر اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرو گے تب محبت مکمل ہوگی۔ انہوں نے کہا اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تھے میرے نبی کے صحابہ، یہ تھے میرے نبی کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی سے کتنی ٹوٹ کر کے محبت کرتے تھے، نبی سے کتنا پیار کرتے تھے، نبی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ ہر وقت نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ہجرت کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہریے کے وقت سورج بالکل سر پر ہے، اللہ کے نبی اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اللہ رب العالمین ہجرت کا حکم دیتا ہے، ہجرت کے حکم کی خبر دینے کے لیے بالکل دوپہر کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق کی گھر کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں دروازہ نوک کرتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر دیتے ہیں کہ ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے، اب ہمیں مدینہ جانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر کہتے ہیں کیا اے اللہ کے نبی، اے میرے محبوب، کیا اس بات کی بھی اجازت ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ اس سفر میں رہوں، میں آپ کے ساتھ یہ سفر کروں؟ کیا آپ کو اس بات کی اجازت دی جائے گی؟ کیا میں اس لائق ہوں کہ آپ کے ساتھ سفر ہجرت میں رہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ سفر میں رکھنے اور ہجرت سفر میں اپنے ساتھ لینے کی اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجازت پر حضرت ابو بکر بارے خوشی کے رونے لگے۔ حضرت ابو بکر اتنا خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع میں مجھے اپنے سے علیحدہ نہیں کیا، اور آج اتنا بڑا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، آج اتنا بڑا کام کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اپنا محبوب شہر مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی نے مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ نبی سے محبت تھی۔ اتنا کٹھن سفر تھا، اتنا مشکل سفر تھا، اس سفر میں مشرکین مکہ آپ کا پیچھا کرنے والے تھے، اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے پر انعام رکھا گیا تھا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے اس انعام کو نہیں دیکھا، سیدنا ابو بکر صدیق نے مشرکین مکہ کی دشمنی نہیں دیکھی، لیکن دیکھا تو کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کتنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کٹھن اور مشکل سفر میں بھی آپ کا ساتھ اختیار کیا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور پوچھتے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ متی تقوم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ہم کبھی پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ کبھی ہم نے سوال کیا، یا کبھی ہم سوال کرتے ہیں قیامت آنے سے پہلے نشانیاں کیا ہیں؟ خطبے میں، تقریروں میں بیان کیا جاتا ہے قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بے شمار نشانیوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو سدھارنے کے پر تیار نہیں، اس کے بعد بھی اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں۔
اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس دور کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا خیر الناس کرنی، خیر الناس کرنی، خیر الناس کرنی۔ اے لوگوں، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد بھی بہتر زمانہ ہے، اور اس کے بعد کا زمانہ بھی بہتر زمانہ ہے۔ نبی کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، اور اس زمانے کے لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں، اور اس بہتر لوگوں کا سوال کیا ہے، ان عظیم لوگوں کا سوال کیا ہوتا ہے؟ متی تقوم الساعہ، اے نبی قیامت کب قائم کی جائے گی، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما عادت لہا، ذرا یہ بتاؤ، تم پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، قیامت کی کچھ تیاری کر رکھا ہے؟ قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ اللہ رب العالمین کیا تم پیش کیے جاؤ گے؟ کیا تم نے تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت زیادہ نماز، بہت زیادہ نیک عبادتیں نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ صحابہ اکرام بھی نماز میں چوری کرتے تھے، صحابہ اکرام بھی نماز سے غافل رہتے تھے، صحابہ اکرام بھی نیک عمل سے غافل رہتے تھے۔ بہت سارے صحابہ اکرام تھے جو بہت زیادہ نیک عمل کرتے تھے، نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے، تہجد کا بھی اہتمام کرتے تھے، صدقات وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے تھے، لیکن بعض صحابہ اکرام تھے جو صرف فرائض پر ہی اکتفا کرتے تھے، اور جو ضروری چیزیں تھیں ان پر اکتفا کر لیتے تھے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں نے بہت زیادہ نماز تو نہیں پڑھی ہے، لیکن اے اللہ کے نبی میں آپ سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہوں، آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک مع من احببت، انک مع من احببت، اے میرے ساتھی تم نے سوال کیا ہے قیامت کب آئے گی، میں نے پوچھا قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، تم نے صرف یہ کہا کہ میں نبی سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، تم جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی بات پر، نبی کے اقوال پر، نبی کے افعال پر بھی کچھ توجہ دیں۔ صحابہ اکرام کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچیں کہ وہ بھی نماز اور دیگر عبادتوں سے غافل۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں ٹوٹ کر کے کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، ایک شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، بڑی پیاری بات کہی ہے، لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تم اپنی محبت میں سچے ہو تو محبوب کی تمام بات کو تم مانو گے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ساری باتوں کو مانتا ہے۔ ذرا آپ اپنے معاشرے پر، اپنے علاقے پر اور اپنے گھر کے اندر غور کریں۔ آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، اپنے بیٹے سے اور اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیا حال ہے اگر بیٹی نے کوئی فرمائش کر دی تو دل مچل جاتا ہے کہ کس طرح سے بیٹی کی اس خواہش پر عمل کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ باپ سے اگر محبت کرتے ہیں، باپ نے کسی چیز کا ڈیمانڈ کر دیا، سوچتے ہیں باپ نے یہ بات کہی ہے، باپ کی اس خواہش پر عمل کر دیا جائے۔ اگر آپ کو سچی محبت ہے اپنے باپ سے، سچی محبت ہے اپنے بیٹوں سے، سچی محبت ہے اپنے پریوار سے، تو اگر آپ سے کوئی بات کہی جائے گی اور جائز بات، تو آپ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ ہمیں نبی سے محبت ہے، اپنے پریوار سے، اپنے گھرانے سے، اپنے رشتہ دار سے، دنیا کی سب سے تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ تو پھر ہمیں نبی کی بات ماننی پڑے گی، نبی کی اتباع کرنا ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم نبی کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرتے، تو یاد رکھیں ہم محبت میں جھوٹے ہیں، ہم محبت کے صرف دعوے دار ہیں، دل سے محبت نہیں ہے، قلبی محبت نہیں ہے۔ اور یہاں ہمیں قلبی محبت چاہیے، دل سے محبت چاہیے۔ صرف ہم محبت کے نام پر جلسے جلوس کرا لیں، محبت کے نام پر مٹھائیاں تقسیم کر لیں، محبت کے نام پر ہم جھنڈے
اٹھا لیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت عمل سے، محبت دل سے کی جاتی ہے، اور یہی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے بھائیو، ہم سب تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم اہل حدیث ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، مخالف مسالک کے لوگ وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ نبی سے محبت ہے کیسے معلوم ہوگا؟ کیا علامتیں ہیں، کیا نشانیاں ہیں، کس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے؟ کیا صرف ہم دعویٰ کریں ہمارا دعویٰ صحیح مانا جائے گا؟ ہمارا دعویٰ صحیح نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو دعویٰ کرتے ہیں، غیر مسلم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی سے محبت ہے، غیر مسلمین کو بعض غیر مسلمین بھی دعویٰ کرتے ہیں، کیا ان کا یہ دعویٰ صحیح ہو؟ میرے بھائیوں، اگر آپ کو اور ہم کو نبی سے محبت ہے تو ہمیں اس محبت کی کچھ دلیل پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ اللہ فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہاری زندگی میں اے مسلمانوں، تمہاری زندگی میں رسول اللہ کی زندگی اسوہ ہے۔ نبی کیسے چلتے تھے، نبی کیسے اٹھتے تھے، نبی کیسے پڑوسیوں کے ساتھ رہتے تھے، نبی کیسے رشتہ داروں کے ساتھ رہتے تھے، نبی مسجد میں کیسے آتے تھے، نبی بیت الخلاء میں کیسے جاتے، نبی بیت الخلاء سے کیسے نکلتے، نبی وضو کیسے کرتے، نبی نماز کیسے پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اور آپ کے لیے اسوہ ہے۔ اگر آپ اور ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر میدان میں آپ کے لیے آئے گی۔ لیکن آج مسئلہ بڑا عجیب ہے، آج مسئلہ بڑا عجیب ہے، اپنے مفاد کی اور فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم دوڑ کر کے اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اگر ہمیں اس میں ظاہری طور پر نقصان نظر آتا ہے تو ہم اس کی تعویل کر کے نکل جاتے ہیں اور اسے مانتے نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت اسی بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور آپ کی سیرت پر عمل کریں۔ آج ہمارے ماحول میں، آج ہمارے معاشرے میں کتنی خرابیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی بدامنیاں ہیں، کتنی فحشکاریاں ہیں، کتنی غلط کاریاں ہیں، یہ سب ان سب کا نتیجہ کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں سے سیرت کا درس اٹھ چکا ہے۔ آج ہمارے گھر میں لڑکوں کو، آج ہمارے گھر میں بچوں کو سیرت کا درس نہیں دیا جاتا، سیرت کی باتیں نہیں بتائی جاتی، نبی کی سیرت نہیں سکھلائی جاتی، نبی کے صحابہ کی سیرت نہیں بیان کی جاتی، اور ہم اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اور آپ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کی تربیت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے بچے زبان کے کتنے خراب، آج ہمارے بچے بارہا گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور بدتمیزی کرتے ہیں، زبان ان کی ان کنٹرول ہے۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے سمجھایا بیٹے دیکھو یہ زبان سے جو تم بات کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے، اس پر تمہیں گناہ ملے گا، اس پر تمہیں سزا دی جائے گی، دیکھو تم نے فلاں کو ایسے کہہ دیا، وہ بڑے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے۔ کبھی ہم نے سکھایا؟ آج تو ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ ہم بڑے اڑیل ہو چکے ہیں، بڑے ضدی ہو چکے ہیں، انتقام کا جذبہ ہمارے اندر اتنا زیادہ ہے، اگر کسی سے دشمنی ہے تو ہم اپنے بیٹوں کو بھی سکھاتے ہیں دیکھو فلاں سے دشمنی ہے، تمہیں کہیں ملیں گے اس کی بے عزتی کر دینا، شاہراہ پر بے عزتی کر دینا، لوگوں کے سامنے بے عزتی کر دینا، مار دینا، گالی دے دینا، ہم آ کر کے سمجھ لیں گے میرے نبی کی سیرت یہ نہیں تھی، میرے نبی کی تعلیم یہ نہیں تھی، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا۔ آپ کو کوئی برا کہہ دیتا، آپ کے اوپر کوئی کیچڑ اچھال دیتا، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دیتا، نبی برداشت کر لیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا الٹ کر کے جواب بھی نہیں دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے
آنکھوں سے بھی نہیں دیکھتے، سر نیچا کر کے تواضع کے ساتھ انکساری کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی. آئیے بخاری کی ایک روایت سناتا ہوں. راویہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کہتی ہیں دخل رہط علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الیہود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں یہودیوں کا ایک وفد آیا، یہودیوں کی ایک جماعت آئی. پھر کیا ہوا؟ جماعت آنے کے بعد کہتی ہے فقالوا السلام علیکم. غور کیجیے گا، یہودیوں کی ایک جماعت آتی ہے اور جماعت آنے کے بعد کہتی ہے السلام علیکم. اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر موت ہو، آپ ہلاک ہو جائیں. حضرت عائشہ وہیں موجود تھی، کہتے ہیں ففہمتھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے جو بات کہی تھی میں سمجھ گئی، اور میں نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ وعلیکم السلام واللعنہ. اے یہودیوں، تم نے میرے سرتاج کو، میرے آقا کو، میرے محبوب کو، میرے شوہر کو اور دنیا کی سب سے معزز شخصیت کو تم نے برا کہا ہے. تم نے ان کو موت اور ان کو بددعا دی ہے موت کی. جاؤ، تم پر موت ہو اور تم پر اللہ کی لعنت ہو. حضرت عائشہ نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، جاؤ، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر موت ہو. اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں مہلن یا عائشہ، اے عائشہ رکو، کیا کہہ رہی ہو؟ یہ بات کہہ رہی ہو، کیوں اس طرح سے اپنی زبان سے یہ بات نکال رہی ہو؟ مہلن یا عائشہ، رک جاؤ اے عائشہ. ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالی تمام معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے. نرم رہو، جذباتی نہ بنو، بہت زیادہ جذبات سے کام نہ. ہم سب کے یہاں کی عورتیں بھی بڑی جذباتی ہوتی ہیں، اس زمانے کی عورتیں بھی بڑی جذباتی تھی. عورتوں کی فطرت تو ایک طرح ہوتی. حضرت عائشہ نے جذبات میں آ کر کے کہہ دیا وعلیکم السلام واللعنہ. اللہ کے نبی نے روکا، کہا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں نرمی کو پسند کیا ہے، نرمی اختیار کرو. حضرت عائشہ نبی سے کہتی ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولم تسمع ما قالوا، آپ نے نہیں سنا کیا جو یہ باتیں انہوں نے کہی؟ انہوں نے آپ کو کیا کہا ہے، آپ نے نہیں سنا؟ حضرت عائشہ نے کہا، حضرت اللہ کے نبی نے کہا میں نے سن لیا، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ میں نے کہہ دیا وعلیکم، قد قلت وعلیکم، میں نے بھی کہہ دیا وعلیکم، جو تم نے کہا ہے وہی تم پر لوٹ جائے، جو تم نے کہا ہے وہی تم پر لوٹ جائے. اگر تم نے مجھے دعا دی ہے تو دعا تم پر لوٹ جائے، اگر تم نے بد دعا دی ہے تو بد دعا تم پر لوٹ جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کھل کر کے کوئی بات نہیں کہی. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں ہمیں کوئی ایک آدمی ایک گالی دیتا ہے تو ہم گالی کی بوچھار لگا دیتے ہیں، سینکڑوں گالی ہم دے ڈالتے ہیں. یاد رکھیے نبی کی یہ سنت نہیں ہے، نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفو و درگزر سے کام لیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کرنے والے تھے، بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے، کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے. نبی کریم سے محبت ہے، نبی کریم سے پیار ہے تو آپ بھی اور ہم بھی معاف کرنے والے بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کو معلوم ہے، نبی بنا کر کے آئے مکہ میں، آپ کا خاندان آپ کا دشمن ہو گیا، مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے، مارنے لگے، ستانے لگے. اونٹ کی اوجھڑیاں آپ سجدے میں آپ کے سر پر ڈالی جا رہی ہے. بڑی تکلیفیں سہی، بڑی مصیبتیں سہی. ان مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت والجلال نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقتدار میں آئے، جب اللہ کے نبی کی حکومت آ گئی، مدینہ میں مسلمان کی کثرت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ تشریف لے آتے. سارے مشرکین کی گردن جھکی ہوئی ہے کہ آج محمد تو انتقام لیں گے، آج محمد رسول اللہ تو پچھلی ساری ہماری کرتوتوں کا بدلہ لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تواضع کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں. مشرکین کے سرداروں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی ان کی گردنیں جھکی دیکھ کر کے کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم،
لا تثریب علیکم الیوم، اے لوگو، اے سردارو، اے مشرکین مکہ، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ سب کو آزاد کیا جاتا ہے، سب کو معاف کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر ہم نبی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کثرت کے ساتھ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کثرت کے ساتھ کریں۔ ذکر خیر نبی کا کیسے ہوگا؟ آپ نبی کی سیرت پڑھیے، نبی کی سیرت بیان کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھیے۔ سب سے بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر درود ہو، اور درود پڑھنے کا فائدہ بھی بہت ہے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے کیونکہ نبی پر درود نہیں پڑھتے، نبی کے اوپر درود نہیں پڑھتے۔ آئیے میں بتاتا ہوں نبی سے ہم کتنی محبت کرتے ہیں، اور نبی کا نام آنے کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوریجنل درود پڑھتے ہیں۔ وہ درود پڑھتے ہیں جو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اپنی زبان مبارک سے بتایا ہے۔ اور یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے جتنے مبارک ہوں گے اتنے مبارک ہماری زبان کے اور ہمارے جملے نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم وہی درود پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے، جو بتایا ہے۔ آئیے ہم سناتے ہیں کون سا درود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے۔ ایک بار آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے اس درود کا ذرا فائدہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کیا، اللہ تعالی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 رحمتوں کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور کیا فائدہ ہے؟ 10 گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں، 10 گناہ اس کے مٹائے جاتے ہیں۔ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ درجات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ درود کا فائدہ ہے، یہ درود کی عظمت ہے۔ اور درود نہ پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کنجوس اور بخیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل اسی کو فرمایا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، آپ کا نام سننے کے بعد درود نہیں پڑھا، سب سے بڑا بخیل ہے۔ ہم سب بخیل کس کو سمجھتے ہیں؟ کوئی چندہ لینے کے لیے چلا گیا، اسے چندہ نہیں ملا، کوئی پیسہ لینے کے لیے چلا گیا، مانگنے کے لیے چلا گیا، اسے پیسہ نہیں ملا، تو ہم آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے، مسجد میں نہیں دیتا، مدرسے میں نہیں دیتا، کسی غریب کی لڑکی کی شادی ہے وہ چلا جاتا ہے مانگنے کے لیے، اسے نہیں دیتا، کوئی خیر کا کام نہیں کرتا اپنے پیسے سے۔ لیکن حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کسے بتایا؟ البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ کیا جائے، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور میرا ذکر ہونے کے بعد وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے، بخیل ہے اور کنجوس ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فائدے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی پیار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے، تو پھر ہم اور آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں سے منع کیا ہے اور کن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ان سب پر عمل کرنا ہوگا، ان سب کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جن چیزوں کو منع کر دیا ہے اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے انہیں تم لے لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے دیں، رسول جن چیزوں کا حکم دے دیں اسے تم لے لو، اور رسول جن چیزوں سے منع کر دیں ان سے تم رک جاؤ. آج اپنے معاشرے کا حال دیکھ لیں، آج اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈال لیں. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کتنی مخالفت کی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ ہے، ہم کچھ اور کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہتے ہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں. کیا یہ نبی سے محبت ہے؟ کیا یہ نبی سے پیار ہے؟ کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں سے منع کر دے ان سے رک جانا چاہیے. یہی مثال ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شراب حلال کی، شراب اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام کی گئی. ایک بیگ حرام نہیں کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا قرآن کی آیت جاؤ شراب تم پر حرام کر دی گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ شراب کو حرام. جب شراب کے حرام ہونے کا اعلان کر دیا گیا تو جو صحابہ اکرام اپنے ہونٹوں کے قریب شراب کے بوتل رکھتے تھے یا ہونٹوں کے قریب اپنے شراب کے بوتل کو کر لیا تھا، قریب تھا کہ اپنے منہ تک لے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا آج سے تمہارے اوپر شراب حرام کر دی گئی، آج سے تمہارے اوپر شراب کو حرام قرار دیا. کوئی شخص شراب کو پیے گا، کوئی شخص شراب کو اپنے منہ سے لگائے گا، اپنے ہونٹوں سے ٹچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سزا جو متعین کی اسے دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، صحابہ کے کان سے یہ بات ٹکرا جاتی ہے. جو جہاں تھے، جو جیسے تھے ویسے ہی شراب کو چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی شراب کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں تک کہ شراب لوگوں کے گھروں میں مٹکا بھر بھر کے رکھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان آتا ہے سارے لوگ اپنے گھر کے مٹکے پھوڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. یہاں تک کہ مدینے میں شراب کی نہریں بہہ پڑتی ہیں. اتنی زیادہ لوگوں کے گھر میں شراب رکھی ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے یہ نہیں سوچا اتنی شراب گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس کو پی لیتے ہیں، اس کو ہم ہضم کر لیتے ہیں، اسے استعمال کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نہیں خریدیں گے، اس کے بعد اپنے گھر کے اندر نہیں لائیں گے. جو لے آئے ہیں اسے تو استعمال کر لیں تاکہ نقصان نہ ہو، تاکہ ہمارا نقصان نہ ہو. ایک بڑا نقصان ہونے والا ہے. لیکن نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہیں تھے. نبی نے اعلان کر دیا، نبی نے کہہ دیا ٹھیک ہے حرام ہے، ٹھیک ہے یہ چیز حرام ہے تو حرام ہے. پھر نبی کے صحابہ کو کہاں اتنی جرت، نبی کے صحابہ کو کہاں اتنی ہمت کہ اب وہ نبی کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھائیں، نبی کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے منہ سے لگائیں. میرے بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. یہی نہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کی خدمت مبارکہ میں آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے. سوچئے، دیکھیے اور غور کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں جو سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی ان کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر کے پھینک دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونا پہننے پر جو اللہ تعالیٰ نے سزا متعین کی اسے بیان کر دیا. صحابی رسول اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، نبی اپنے گھر چلے جاتے ہیں. کچھ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے انگلی سے نکالی ہے، نکال کر کے پھینکی ہے، یہ تم اٹھا لو، اپنے گھر کی عورتوں کو استعمال کرا دینا، اپنے گھر میں رکھ دینا، کوئی اور کام آ جائے گی. صحابی رسول کہتے ہیں اے میرے ساتھیو، تم یہ کہتے ہو کہ نبی نے جو تمہارے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی تمہاری انگلیوں سے نکالی ہے، نکال کر کے پھینکی ہے، تم یہ سوچتے ہو کہ میں اسے اٹھا کر کے اپنے گھر میں لے جاؤں اور دوسرے کام میں اسے استعمال کر لوں. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پھینکی ہوئی انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھا سکتا. چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انگلی سے جو انگوٹھی نکالی تھی وہ گھر لے جاتے، کسی اور کام میں استعمال کر لیتے، اپنے گھر کی عورت
عورتوں کو استعمال کرا دیتے کیونکہ ہماری عورتوں کے اوپر سونا حرام نہیں ہے، لیکن صحابی کی اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ اس سونے کو اٹھا لیں۔ یہ میرے نبی کے صحابہ تھے، یہ میرے نبی کے صحابہ تھے جو نبی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے، اتنا زیادہ پیار کرتے تھے، اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، اس محبت کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کے صحابی، بڑے پیارے ساتھی ہیں اللہ کے نبی کے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے، بڑی سزائیں دی جاتی، ان کے چچا لوگ گرم ریت پر سلا کر کے بھاری بھرکم پتھر ان کے پیٹھ پر رکھ دیتے۔ سوچئے پہاڑی علاقے کی ریت، پہاڑی علاقے کی دھوپ کتنی سخت ہوتی ہے، ایک تو پہاڑی علاقہ، سخت دھوپ، ساتھ ہی ساتھ ریت، گرم ریت پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا گیا اور اس پر گرم پتھر رکھ دیا گیا۔ حضرت خبیب تڑپ رہے ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے ہیں تکلیف کے مارے۔ لوگ کہتے ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں، ان کے گھرانے والے کہتے ہیں، اگر تم محمد کے دین سے پھر جاؤ تو تمہیں اس سختی سے نجات مل جائے، لیکن وہ احد 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 کہتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین مکہ ان کی اس احد احد کہنے پر عاجز آ جاتے ہیں، پھر ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات کہتے ہیں، اگر تم یہ کہو کہ یہاں محمد ہوتے، میری جگہ محمد الرسول اللہ ہوتے اور میں اس سختی سے بچ جاتا۔ حضرت خبیب کی محبت دیکھیے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم یہ کہتے ہو کہ یہاں محمد الرسول اللہ ہوتے اور محمد الرسول اللہ کے ہونے کے بعد میں میری جگہ محمد الرسول اللہ ہوتے اور میں بچ جاتا، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے اور میں اس مصیبت سے نجات پا جاؤں۔ یہ محبت تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچانے کے لیے حضرت طلحہ آڑ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت طلحہ کے ہاتھوں پر تیر لگتی جاتی ہے، سینکڑوں تیر لگ جاتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آڑ بنے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نہ لگ جائے، نبی کی حفاظت ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائیں، مجھے تکلیف ہو جائے، میں مصیبت اٹھا لوں، میں تکلیف اٹھا لوں، لیکن میرے نبی کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق ہجرت کا موقع ہے، غار کے اندر موجود ہیں، بچھو کاٹ لیتا ہے، زخم بچھو لگا دیتا ہے، زہریلا جانور کاٹ لیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اس زہریلے جانور کے کاٹنے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار نہیں کیا۔ آپ کو زخم اتنا تیز لگا تھا، اس زہریلے جانور نے اتنا تیز ڈنک مارا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اس کی تکلیف برداشت نہ کر سکے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور وہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنسو گرتا ہے، اللہ کے نبی بیدار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابو بکر کیا ہو گیا، اے ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جو ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، جس سوراخ میں میں نے اپنا پیر لگا دیا تھا، اس سوراخ میں کسی زہریلے جانور نے آ کر کے میرے پیر میں ڈنک مار دیا ہے، زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا ہے، اس کی تکلیف سے میں کراہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے آنسو آ گیا۔ اے اللہ کے نبی، میں اس زہریلے جانور نے مجھے ڈنک مار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جگایا نہیں، انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا تم نے مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں آپ کو بیدار کروں۔ یہ تھی نبی سے محبت کہ آپ کہ صحابہ تکلیف برداشت کر لیتے، مصیبت برداشت کر لیتے، لیکن نبی کو ایک منٹ کے لیے بھی ڈسٹرب نہیں کرتے تھے۔ یہ تھے نبی سے محبت کرتے تھے، ایسی محبت تھی، ایسا پیار تھا۔ آج ہم بھی محبت کرتے ہیں، صرف محبت کے نام پر جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ محبت کے نام ہم اہل حدیث کو بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں، ہمارا صرف دعویٰ ہے۔ کاروبار لے لیجئے، بزنس لے لیجئے،
تجارت لے لیجئے، تجارت میں تو محبت رسول کی ایک جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ جھوٹ، فراڈ، بے ایمانی، وعدہ خلافی، یہ ہم سب کا شیوا بن چکا ہے، ہم سب کاروباری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق، سچ بول کر کے تجارت کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کا عرش کا سایہ پائے گا۔ میرے بھائیوں، آج تجارت سے یہ ساری چیزیں مفقود ہو گئی ہیں، صرف محبت رسول کے نام پر ہم جھنڈیاں لگا لیتے ہیں، دعویٰ کر لیتے ہیں، جلسے جلوس کرا لیتے ہیں۔ محبت رسول عملی طور پر دکھنا چاہیے، اگر عملی طور پر نہیں دکھے گی تو کل قیامت کے دن اس دعوائی محبت رسول کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اور ہم سب مل کر کے نبی سے ٹوٹ کر کے محبت کریں، اتنی محبت کریں اور اس محبت کی مثال قائم ہو جیسے صحابہ اکرام کے زمانے میں تھی، نبی کے زمانے میں تھی۔ اگر آج محبت رسول ہو، آج ہمارے دل کے اندر محبت ہو، تو آج ہماری مسجدیں جو خالی رہتی ہیں اس مسجدوں میں لوگوں کی اچھی خاصی تعداد نظر آئے۔ یہ محبت رسول کی علامت ہے۔ اگر محبت اللہ سے ہے، رسول سے ہے، تو پھر ہماری مسجدوں کو بھری ہونا چاہیے، اور پھر دعویٰ ہے تو دعویٰ کرتے کہیے، اور اسی دعویٰ کرتے 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 آپ قبر سے لحد تک چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں میدان حشر میں آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ پوچھا جائے گا کیا تم اللہ سے محبت کرتے تھے، رسول سے محبت کرتے تھے، اور اللہ اور رسول کی محبت میں تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو پھر وہی ہوگا کہ ہمارے کھاتے میں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر کے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سچی پکی محبت رسول کریم سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا کر کے زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو کلمہ توحید زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب میں